بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب مبارک، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عربی نسل ہے۔ کہاں کے بھائی؟ عربی نسل کے ہیں، اور عرب کے معزز قبیلہ قریش کی سب سے زیادہ مقدس شاخ بنی ہاشم سے ہے۔ عرب کے بہت سارے قبیلے ہوتے ہیں، اس میں ایک قبیلہ قریش کا ہے، تو اس میں سے ایک شاخ ہے بنو ہاشم۔ جیسے جھاڑ ہے، اور جھاڑ کے جو ہے شاخیں ہوتے ہیں، ٹہنیاں ہوتے ہیں، ویسا جو ہے عرب ایک قبیلہ ہے، ایک جڑ کی طرح ہے، اس کے شاخیں ہوتے ہیں، قریش کا کوئی ایک کو وہ کو۔ اب قریش میں سے کچھ جو ہے شاخیں ہوتے ہیں، وہ بنو ہاشم کے ہیں۔ تو قرآن شریف میں ہے هو الذی بعث بالأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ خدا وہ ذات ہے جس نے امیین یعنی ان پڑھ لوگوں میں سے ہی ایک رسول بھیج دیا، یعنی عربی نسل، جو ان میں اس کی آیت پڑھتا اور ان کا تزکیہ کرتا اور ان کو کتاب، قرآن اور حکمت سکھاتا۔ سورہ توبہ میں ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، بلا شبہ تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، جبکہ بھیج دیا اللہ نے ان میں ایک رسول جو بلحاظ نسب انہی میں سے ہے۔ وَكَذَلِكَ وَحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا۔ اسی طرح ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کو بزبان عربی اتارا ہے۔ کون زبان میں ہے؟ عربی قرآن، تاکہ اے محمد تم مکہ والوں، ان کے ارد گرد رہنے والے بسنے والے لوگوں کو برائی سے ڈراؤ۔ سورہ نحل میں ہے اعجمی وہذا لسان عربی مبین، کیا اس قرآن کو سکھا دیتا ہے کوئی عجمی؟ حالت یہ ہے کہ واضح عربی زبان میں ہے۔ بہرحال یہ سارے آیتوں سے یہ خلاصہ معلوم ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عربی نسل ہے، بنو ہاشم کے ہے۔ اللہ پاک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کو عربی میں اتارا ہے، کیونکہ ان کی زبان عربی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا یہ دستور رہا، قوم کون سی زبان ہے کہ اللہ پاک اسی زبان میں کتاب کو نازل کرتے تھے۔ جیسے عبرانی ہے، سریانی ہے، یہودیوں کی زبان ہے، نصارے کی زبان ہے۔ اللہ پاک ان کی لینگویج میں، ان کی بھاشا میں اللہ پاک وہ کتاب کو نازل کرے تھے۔ سب کی عربی نہیں ہے، پورے کتاب عربی میں کیا بھی آئے نہیں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن شریف عربی میں اللہ نازل کرے، اس سے پہلے جو انبیاء علیہ السلام تھے ان کی جو کتابیں تھے وہ عربی میں نہیں ہے، وہ عربی میں نہیں ہے، ان کی اپنی اپنی زبانیں ہیں، سریانی بولتے، عبرانی بولتے، اور وہ زمانے کی جو بھاشا ہے اس کے حساب سے جو کتاب نازل ہوتی تھی۔ ماہرین انساب عرب کا اس پر اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے ہے۔ میں نے بتایا تھا نا، سب سے پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام ہے، پھر آدم علیہ السلام کے بعد بڑے پیغمبر نوح علیہ السلام ہے۔ آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام درمیان میں 10 باپوں کا واسطہ ہے، نسب 10 باپوں کا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے معلوم ہے آپ کو، اسحاق ہے، اسماعیل ہے، دوسرے بھی ہے، لیکن مشہور تو اسحاق اور اسماعیل ہے۔ تو اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام ہے، وہ بھی پیغمبر ہے۔ پھر یعقوب کے بیٹے یوسف ہے، وہ بھی پیغمبر ہے۔ پھر یوسف علیہ السلام کے 400 سال کے بعد موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں، وہ بھی بنی اسرائیل میں سے ہے۔ پھر بنی اسرائیل میں تقریباً 1 لاکھ انبیاء علیہ السلام آئے، اور سب سے آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے۔ تو یہ پورے بنی اسرائیل کے ہیں، یعقوب علیہ السلام خاندان سے ہے۔ دوسرے ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اسماعیل ہے، اس میں سب سے آخر میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں۔ وہی فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل بن ابراہیم کے خاندان میں سے ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟
آگے فرماتے ہیں عرب کے علم الانساب یعنی نسبوں کا علم رکھنے والے، یعنی کن کے باپ کیا ہوتے ہیں، بیٹا کون ہے، باپ کون ہے، ایسا ایک علم ہوتا ہے جس کو علم الانساب بولتے ہیں، یعنی نسبوں کو یاد کرنے کا علم ہے۔ تو مشہور عالم محدث ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اس کا ترجمہ یہ ہے، علماء انساب کا اس پر اتفاق ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عدنان کی نسل سے ہے۔ کیا نام ہے؟ عدنان کے نسل سے ہے۔ عدنان اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہے۔ عدنان ایک آدمی سمجھو، ان کے پردادا سکر دادا، تو عدنان یہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہے۔ اب آگے جو ہے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر عدنان تک ایک سلسلہ بیان کرتے ہیں، وہاں تک سب کا اتفاق ہے۔ اب عدنان سے اسماعیل علیہ السلام تک جو نسب بیان کرتے ہیں اس میں اختلاف ہے، اس کو جو ہے وہ اختلاف ہونے وجہ سے کوئی اس کو بیان نہیں کرتا ہے، دوسرے بھی ہے، لیکن ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر عدنان تک جو ہے ہر ایک کا اتفاق ہے، اس میں کسی کے اختلاف نہیں ہے۔ عدنان سے اختلاف شروع ہوتا ہے۔ تو علماء انساب نے نسب نامہ کی تفصیل اس طرح بیان کی ہے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لو بن غالب بن فہرہ بن ملک بن نذر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معاد بن عدنان۔ بس تو یہاں تک جو ہے ہر ایک کا اتفاق ہے، ہر ایک کا اتفاق ہے۔ آگے فرماتے ہیں والدہ کی جانب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ کلاب پر جا کر پدری سلسلہ نسب کے ساتھ مل جاتا ہے، یعنی آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب، کلاب کو حکیم بھی کہتے ہیں۔ والدہ کا نسب ایسا ہے، والد کا نسب ایسا ہے۔ آگے فرماتے ہیں البتہ عدنان اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے درمیان سلسلہ ناموں سے متعلق ماہرین انساب کی رائے مختلف ہے، یعنی عبد البر رحمۃ اللہ علیہ ایک طرح بیان کرتے ہیں، پھر دوسرے بہت بڑے عالموں اس طرح بیان کرتے ہیں، وہاں اختلاف شروع ہو گیا۔ اختلاف کہیں شروع ہوا؟ حدیث ہے، حدیث کی مسلم شریف کی روایت ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق ارشاد فرمایا کذب النسابون، نسب بیان کرنے والوں نے غلط بیانی کی۔ نسب بیان کرنے والوں نے یعنی عدنان سے کسی رائے کی توثیق نہیں فرمائی، یعنی کس کی بات صحیح ہے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بتائے، اور اپنے سلسلہ نسب کے متعلق صرف اس قدر ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے کنانہ کو ممتاز بنایا، اور کنانہ میں سے قریش کو عزت و عظمت بخشی، قریش میں سے بنو ہاشم کو امتیاز عطا فرمایا، بنو ہاشم میں سے مجھ کو منتخب فرمایا۔ بس اتنی بات فرمایا تھا، یعنی گویا اس طرح سلسلہ نسب کے صرف ان حصوں کی تصدیق فرمائے جو ماہرین انساب کے درمیان بلا اختلاف مسلم تھے، یعنی جو ماہرین نسب بیان کرنے والے ہوتے ہیں عدنان تک تو سب کے اتفاق ہے، یہاں تک جو ہے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تصدیق فرمائی، یہاں تک تو صحیح ہے، اور اس کے بعد جو بیان کرتے ہیں اس میں کچھ اختلاف ہے، اس کو بیان نہ کرے وہ صحیح نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ کیونکہ بعض باتیں ایسے ہوتے ہیں جو چھپنے میں اچھا ہوتے ہیں، بعض باتیں ایسے ہو جس کو بیان کرنا اچھا ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن شریف میں جو ہے کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جس کا معنی کوئی نہیں جانتا، جیسا کہ حروف مقطعات ہے، جیسا الف لام میم ہے، الف لام میم صاد ہے، جو سورتوں کے شروع میں آتے ہیں، اس کا معنی کوئی جانتا نہیں ہے، کوئی مفسر نہیں جانتا، کوئی عالم نہیں جانتا، یہ اللہ کے رسول کے درمیان راز کی باتیں ہیں، اس کو ہم جاننے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ویسا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نسب جو ہے عدنان تک تو سب کو معلوم ہو گیا، سب کے اتفاق ہے، اس کے بعد اختلاف ہے، بس اپنے اختلاف ہے، اس کو یہ صحیح ہے وہ غلط ہے ایسا بولنے کی ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی تفسیر بھی نہیں کرے، اس کا ہمیں جاننے کی ضرورت نہیں ہے، جتنا بولے اتنا جاننا کافی ہے۔ آگے فرماتے ہیں اب ایک تو بنو ہاشم کا خاندان اونچا خاندان ہے، اب عام طور پر اللہ تعالیٰ کا دستور یہ ہوتا ہے
امت میں سے، اس قوم میں سے، اس خاندان میں سے جو خاندان ذرا اونچی خاندان کی ہوتی ہے یا جو ذرا حیثیت والے ہوتے ہیں، اللہ پاک انہی میں سے ایک آدمی کو نبی بناتے ہیں۔ اور اللہ پاک ایسا نہیں کرتے کہ کوئی کم خاندان کا آدمی ہے، کم خاندانی ہے، اس میں سے لوگوں کے نظر میں جو کم آدمی ہے عزت کے اعتبار سے یا خاندان کے اعتبار سے، اللہ پاک اس کو نبی نہیں بناتے، اللہ پاک اس کو نبی نہیں بناتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا ریزن کیا ہے؟ فرماتے ہیں اسلام نے نسبی تفاخر، اس پر مبنی سماج رسم و رواج کو بہت بڑا گناہ اور جرم قرار دیا ہے۔ اسلام میں تو یہ کیا بھی نہیں ہے وہ خاندان بڑا، یہ خاندان بڑا ہے، ان بڑا ہے، ان بڑا ہے، کون بڑا نہیں ہے، بلکہ جو ایمان والا ہے، جو اعمال صالحہ کرتا ہے، وہ سب سے بڑا ہے اللہ کے نزدیک۔ اور جس کے پاس ایمان نہیں ہے یا ایمان ہے اعمال صالحہ نہیں کرتا، وہ سب سے دور ہے اللہ کرنے سے، سب سے برا ہے۔ دو قسم کے ہیں، ایمان والا اعمال صالحہ کرتا ہے دوسرا، اور ایمان نہیں ہے یا پھر ایمان اعمال صالحہ نہیں کرتا تو سب برابر ہے۔ سمجھ میں آ رہی بھائی؟ آگے بات تفصیل سے آئے گی۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ ایسا کیوں کرے ہے کہ معزز لوگوں میں سے ہی نبی کیوں بنا دیے؟ تاہم واقعی طور پر تاریخ یہ بتا دیتی ہے ہمیشہ انبیاء و رسول علیہ السلام اپنی قوم، اپنے ملک کے معزز خاندان میں سے ہوتے رہتے ہیں۔ حکمت خداوندی کا یہ فیصلہ غالباً اس لیے ہوا، سنو غور سے سنو بھائی، قوموں اور ملکوں کے رسم و رواج نسبی تفاخر کے خلاف ان کی دعوت حق، ان کا پیغام صداقت کہیں ذاتی مفاد کے لیے نہ سمجھ لیا جائے، اس طرح ان کا اخلاقی پہلو کمزور نہ ہو جائے۔ اس کے واسطے یعنی مثلا کسی سماجی زندگی میں ذات پاک کی تقسیم اور کاسٹ سسٹم اس طرح موجود ہے، اس کی وجہ سے بعض انسان بعض کو حقیر و ذلیل سمجھنے لگے۔ دو قسم کے لوگ ہیں، کچھ لوگ جو ہے عزت والے سمجھے جاتے ہیں، کچھ لوگ بے عزت کے لوگ سمجھے جاتے ہیں، جیسے کالے گورے۔ تو اگر اس قوم یا ملک میں کوئی پیغمبر اس خاندان سے تعلق رکھتا ہو کم جات کا، جس کو قومی ملکی رواج نے نیچ اور پس اقوام کا لقب دے رکھا ہے، انہوں کم جات کی کو ایسی حالت میں اس ظلم صریح اور باطل کوشی کے خلاف اس پیغمبر کے صد حق اتنی سرعت کے ساتھ کامیاب نہیں ہوتی جس قدر اس حالت میں ہو سکتی ہے۔ یعنی لوگوں کے نظر میں وہ لوگ کم جات کے ہیں، کم قسم کے ہیں، عزت والے کم ہیں، اب اس میں سے اللہ نبی بنا دیں گے۔ اب لوگ یہ سوچیں گے کہ یہ اپنی عزت کو بڑھانے کے واسطے سے بولتا ہے، کبھی اس نبی کو زیادہ مقابلہ کرنا پڑتا، اور ان کے بعد لوگ ماننے کو تیار نہیں ہوتے۔ اس کے بعد اللہ پاک حکمتاً جو ہے کہ معزز خاندان میں سے ہی نبی کو بنا دیے، چاہے غریب ہی کیوں نہ ہو، جبکہ وہ خود اس قوم و ملک کے اونچے خاندان سے تعلق رکھتا ہو، صرف اسی خاص مسئلے میں نہیں بلکہ اس کے پیغام حق کی تمام اصلاحات میں یہ فرق ضرور نظر آئے گا۔ سمجھ آ رہی بھائی؟ آگے فرماتے ہیں بہرحال یہ حکمت ہر مقام ہر موقع پر مفید ہو یا نہ ہو، عرب کے حالات واقعات کے لیے بس مناسب اور مفید ثابت ہوئی۔ بس عرب کے واسطے تو صحیح تھا یہ بات، کیونکہ عرب میں پورے فخر والے تھے، تکبر کرنے والے تھے، ہر کون تو ان سے آگے بڑھتا ہے تو وہ ان کو برداشت نہیں ہوتی تھی، ان کو برداشت نہیں ہوتی تھی، کوئی ایک بات جو ہے اپنے خلاف سننے کو تیار نہیں ہوتے تھے۔ ہم کس سے کم کیا، کوئی تکبر تھا ان کے اندر، گھمنڈ تھی، ہم جو کسی بات نہیں مانیں گے، ہم سب ایک ہے، وہ ویسا ان کا اندر ایک قسم کا گھمنڈ ہے، تکبر ہے، جس کو بولتے ہیں ایگو ہے۔ کیا ہے؟ ایگو۔ مکے والوں کی ایگو زیادہ تھا۔ اب ایسے ایگو والوں کے واسطے اللہ پاک جو ہے ایک زبردست خاندان میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا فرمائے تاکہ ان کے ایگو کو ختم کر ڈالے۔ ایگو کچھ نہیں ہوتا بلکہ اپنے اندر کی اصلاح کر لو، ایگو ختم ہو جائے گا۔ جب اندر کا جو ہے اصلاح نہیں ہوتی ہے تو وہ
اپنے اندر کا جو بیماری وہ باہر آتی رہتی ہے۔ جب آدمی جو ہے ایمان لاتا ہے، اعمال صالح کرتا ہے، ذکر کے اہتمام کرتا ہے اور بڑوں کی صحبت میں رہتا ہے، اس کے اندر کی صفائی ہوتی رہتی ہے اور اس کے اندر جو ایگو پن ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ چاہے لوگ اس کی بے عزتی کریں، اس کو غصہ بھی نہیں آتا، کیونکہ عزت ذلت کا مالک اللہ ہے۔ اب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی تکلیفیں دی آپ سب کو معلوم ہے، صحابہ کے ستائے آپ کو سب کو معلوم ہے، پھر بھی وہ برداشت کرے۔ 3 سال کے بعد سے بائیکاٹ بھی کر دیے، برداشت کرے۔ اور جو تکلیفیں اٹھایا آپ لوگ جانتے ہیں، پھر بھی جو ہے ان کو وہ فیلنگ تک نہیں آیا صحابہ کو، ہم لڑیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں، نہیں، کچھ نہیں، انتقام کا جذبہ نہیں تھا۔ تو یہ کب پیدا ہوتا؟ جب کسی کی صحبت میں رہیں گے اور کسی کے مشورے سے زندگی گزاریں گے، تب جو انشاءاللہ زندگی کامیاب ہو سکتی ہے۔ آگے فرماتے ہیں تو ایک جانب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل عرب کو یہ سنایا، جہاں تک خاندان امتیاز کا تعلق ہے، میں قریشی بھی ہوں، ہاشمی بھی ہوں، میں قریشی بھی ہوں، ہاشمی ہوں، اور امتیاز تمہارے نقطہ نظر سے بہت بلند ہے، تمہارے حساب سے یہ بہت زیادہ ہے، مگر میری نگاہ میں اس کی حیثیت صرف یہ ہے ولا فخرا، یہ کوئی فخر کرنے کی چیز نہیں ہے۔ دوسری جانب نسبی تفاخر کی بنیادوں کی انہدام اور مساوات انسانی کی دعوت عام کے لیے اس خدائی فرمان کے اعلان کر کے کائنات انسانی کے تمام تاریک ذہنیت کے خلاف انقلاب عظیم برپا کر دیا۔ کیا ہے؟ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ لوگو، میں نے تم سب کو ایک مرد و عورت سے پیدا کیا، یعنی انسان کی ابتدا آدم اور اس کی بیوی حوا سے ہوئی ہے، اور تم کو خاندانوں قبیلوں میں صرف اس لیے بائیکاٹ دیا، بانٹ دیا، آپس میں صلہ رحمی کے لیے۔ کس کے واسطے؟ صلہ رحمی کے واسطے۔ باپ ہے، بیٹا ہے، بھا ہے، باپ ہے، ماں باپ ہے، بیٹے ہے، یہ صلہ رحمی کے واسطے ہے، ورنہ کوئی بھی کچھ نہیں ہے، کوئی بھی کچھ نہیں ہے، صلہ رحمی کے واسطے ہے۔ یہ انہوں باپ ہے، انہوں ماں ہے، انہوں بیٹا ہے، انہوں بھان ہے، انہوں آپا ہے، انہوں ہے، تو کو اس کے حساب سے محبت کرنے واسطے، لیکن انہوں بیوی ہے، ورنہ جو ہے کون بھی کیا بھی نہیں ہے، سب مٹی ہے، سب برابر ہے۔ کیونکہ جو اگر ایسا بانٹ نہیں دیں گے، پھر باپ کون ہے، بیٹا کون ہے، ماں کون ہے، بیوی کون، پتہ نہیں چلتا، پھر کون کیا ہوتے کی، بھان کیا ہے، بیوی کیا ہے، فرق نہیں ہوتا، پھر سب برابر ہو جائیں گے۔ تو کیوں بانٹ دیا اللہ تعالیٰ؟ صلہ رحمی کے واسطے بانٹ دیا۔ اور معرفت کا طریقہ قائم کرو، اور اصل یہ ہے بلا شبہ اللہ کے نزدیک وہی عزت والا ہے جو تم میں سے پرہیزگاری کی زندگی بسر کرنے والا ہے۔ اور حجۃ الوداع کے موقع پر سب کو معلوم ہے آخری خطبہ ہے، اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت ہے؟ نہیں ہے۔ ایک عربی ہے، ایک عجمی ہے، کوئی فضیلت نہیں ہے۔ نہ گورے کو کالے پر کوئی بزرگی، ان گورا ہے، ان کالا ہے، ویسے کیا بھی نہیں ہے۔ عربی بولے تو عربی بات کرنے والے ہیں، عجمی کو تو جو عربی بات نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ ان سب کے لیے فضیلت کے معیار صرف تقوی، نیک عملی ہے، بس نیک عملی ہے۔ یہ گروہ قریش ایسا نہ ہو تم خاندان فخر کے باطل گمان کی وجہ سے قیامت میں دنیا کو کاندھوں پر لاد کر لاؤ، دوسرے لوگ نیک عملی کی بدولت آخرت کا سامان لے کر آئے۔ دھوکے مت پڑو، ہمارا خاندان ہاشمی خاندان ہے یا قریشی خاندان ہے، تو کیا بھی نیک عمل کرنے سر کانوں کو، اور دوسرے لوگ نیک عمل کی بدولت آخرت کا سامان لے کر آئے۔ واضح رہو، تمہارے محض قریشی ہونے سے میں تم کو خدا کے فیصلے سے قطعاً بے پرواہ نہیں بنا سکتا۔ خدا کے یہاں تو صرف عمل ہی کام آئے گا، عمل ہی کام آئے گا۔ اور ایک مرتبہ نسبی فخر کے خلاف تبلیغ حق کرتے ہوئے اس کو جاہلی تعصب فرمایا، یعنی جاہلی قسم کے یہ رواج ہے، ہمارا خاندان اونچا ہے، تمہارا خاندان گھٹیا ہے، ہمیں اچھے تم برے ہے، ایسے بولنا یہ جاہلیت کا رسم ہے،
یعنی جس کے اندر ایمان ہی نہیں ہے، اور مسلمانوں کو اس سے بچنے کے لیے سخت تاکید فرمائی۔ چنانچہ یہ روایت ابو داؤد ترمذی کی ہے۔ اس کا معنی یہ ہے اللہ تعالیٰ نے دعوت اسلام کے ذریعے تمہارے درمیان سے جاہلیت کے تعصب و نسل فخر کو مٹا دیا۔ اب انسان یا نیکوکار مومن ہے یا بدکار پاپی ہے، بس سب انسان آدم کی اولاد ہے، آدم کی پیدائش مٹی سے ہوئی ہے، پھر فخر کرنے کا کیا موقع ہے؟ فخر کس سے کرتے ہو تم؟ اسی وجہ سے جو ہے چنانچہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو سپہ سالار یعنی سالار لشکر اور امامت جہاد وہ بھی غلام تھے، ہے نا، متبنہ بیٹے تھے، غلام کے بیٹے تھے زید بن حارثہ کے، لے پالک بیٹے تھے زید بن حارثہ، وہ بھی غلام کے تلے آتے ہیں، غلام کے نیچے آتے ہیں۔ اب غلام کے بیٹے اسامہ، حالانکہ عرب میں یہ لباس تھا، غلام کی کوئی عزت نہیں ہوتی تھی، غلام کی کیا بھی عزت ہوتی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ختم کرنے کے واسطے یعنی آپس میں تم برابر ہو، بس جس کا تقوی زیادہ ہے، جو نیک عمل زیادہ کرتا ہے وہ سب سے بلند ہو سکتا ہے۔ کیونکہ وہ بات بتانے کے واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ رضی اللہ عنہ کو جماعت کا امیر بنا کر روانہ کرتے ہیں اپنے آخری وقت میں۔ وہ غلام کے لڑکے تھے۔ اور دوسری بات کیا ہے، وہ جو جنگ چلا تھا اس جنگ میں اسامہ رضی اللہ عنہ کے باپ بھی انتقال ہوئے تھے، شہید ہوئے تھے۔ تو یہ فرمائے دیکھو اس لڑائی میں تمہارے باپ کو لوگوں نے شہید کر دیا، اب تمہیں جا کے انتقام لو اپنے باپ کا، کیونکہ وہ جوش دلانے واسطے بھی، کیونکہ ان کے باپ اس سے پہلے جنگ میں کیا ہے اللہ کے پیارے ہو جاتے ہیں، تو انہی سے لڑنے کے واسطے بیٹے کو جو ہے امیر جماعت بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ کرتے ہیں۔ بہت ساری حکمتیں رہتے ہیں، ایک تو غلام کو امیر بنا دیے، دوسرا کیا ہے اس سے پہ لڑائی میں جو ہے وہ 3 لوگ شہید ہوتے ہیں نا، جس میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو ہے امیر بنتے ہیں۔ جنگ موتا کا مشہور واقعہ آپ کو معلوم ہے۔ تو جنگ موتا میں جو واقعہ چلا تھا جس میں 3 لگاتار امیر شہید ہو جاتے ہیں، پھر بعد میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ مشورے سے طے ہو جاتے ہیں، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے وہ، تو پھر وہ اپنی پوری جماعت کو سلامتی کے ساتھ واپس لانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو ان سے دوبارہ لڑنے کے واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جماعت کو بناتے ہیں۔ اسی موتا میں جو لڑے تھے ان سے دوبارہ انتقام لینے کے واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جماعت کو بناتے ہیں۔ اب اس کے اندر حکمت یہ تھی کہ اس جنگ موتا میں، غزوہ موتا میں ان کے باپ شہید ہوئے تھے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ کو یہ کہتے کہ اس لڑائی میں تمہارے باپ کو لوگوں نے شہید کر دیا، تم انتقام لے لو۔ ایک حکمت یہ بھی تھی، ایک حکمت یہ بھی ہے۔ دوسرا کیا ہے، یہ غلام ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ غلام کوئی عزت نہیں ہے، اسلام میں سب برابر ہے، اللہ کے نزدیک تقوی والا ہی سب سے زیادہ قریب ہے۔ اس بات کو سمجھانے کے واسطے بھی غلام کو امیر بناتے ہیں، غلام کو امیر بناتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے لیے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا سید هذه الامہ، اس امت کا سردار قریش اور ہاشمی صحابہ کے درمیان ایک عجمی انسان ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی جلاوت و عظمت، صہیب رومی، سلمان فارسی کی رفعت بلندی مرتبت، یعنی جتنے بھی بڑے بڑے صحابہ ہیں سب کے سب جو غلام ہیں، چاہے بلال حبشی مان لو، چاہے سلمان فارسی مان لو، چاہے ابو ہریرہ مان لو، چاہے صہیب رومی مان لو، یہ سب کے سب کون ہیں؟ غلام ہیں، اس کی کوئی عزت نہیں ہے، عجمی ہے۔ ایک تو عجمی ہے، دوسرا غلام ہے، پھر بھی اللہ پاک ان کی عزت کو بڑھا دیا۔ ہمارے بھائی آگے فرماتے آخری بات، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا انما هو مؤمن تقی او فاجر شقی، یعنی یا تو تم نیکوکر مومن ہو یا بدکر پاپی ہو، بس۔ اس لیے چھوٹے چھوٹے حلقوں باہمی تعارف، صلہ رحمی، حسن سلوک کا معاملہ ایک دوسرے کے ساتھ بآسانی ہو سکے، اس کے واسطے اللہ نے بانٹ دیا ہے، ورنہ کیسی ذات، کہاں کا خاندان، کون برادری، یہاں تو برادری کا بہت کم ہے، یو پی میں راجستھان برادری کا زیادہ ہوتا ہے،
تم وہ برادری کے ہو، ہم یہ برادری کے ہیں، مان لیتے آپس میں. ہمیں گجر برادری کے ہیں. گجر والے بڑا سخت ہوتے ہیں، گجر والے بڑا سخت ہوتے ہیں، ان سے کوئی جلدی لڑتا بھی نہیں ہے. برادری کا معاملہ، ہم یہ برادری تم یہ برادری ہے، یہاں تو صرف دو ہی فطری اور نیچرل تقسیمیں ہے، یا نیکوکار یا بدیکار. کسی قوم، کسی خاندان، کسی ملک کا انسان ہو، اگر سچی خدا پرستی نیکوکاری رکھتا ہے تو وہ سب ایک برادری اور ایک قوم ہے بس. اور اگر مشرک و کافر، بدکاری، پاپی، تو یہ سب ایک گروہ، ایک پارٹی ہے. سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ انشاءاللہ سبق کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن کیسا تھا، ماں باپ کا کیا حالت ہے، سبق کی تعلیمات آئے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ پاک ہم سب کا عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ رب العالمین. اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. رب اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اصبحنا واصبح الملك لله رب العالمين. اللهم انا نسألك الخير من هذا اليوم وفتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.